بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین، میرا نام ڈاکٹر علی اصغر ہے اور میں اینڈوکرینالوجسٹ ہوں، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم اینڈوکرینالوجی، ڈائبٹیز یا تھائرائڈ کی بات نہیں کریں گے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کووڈ-19 یعنی نوول کرونا وائرس پہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس 2019 کے دسمبر میں چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا، اور جب یہ شروع ہوا تو ہم میں سے بہت لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ایک وبا ایسی ہے جو چائنا میں ہی دم توڑ دے گی اور شاید دنیا میں نہیں پھیلے گی۔ اور سچی بات ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ پاکستان میں آئے گی، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی کووڈ ہوگا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے 219 ممالک اور خطے کووڈ-19 کا شکار ہوئے۔ پاکستان میں فروری 2020 میں 26 تاریخ کو پہلا کووڈ کا کیس آیا، اور اس کے بعد سے جو کچھ بھی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں 14 کروڑ لوگ کووڈ کی لپیٹ میں آئے اور تقریباً 30 لاکھ اموات پوری دنیا میں ہوئی۔ اگر ہم پاکستان کے فگرز دیکھیں تو پاکستان میں 7.5 لاکھ لوگ اس میں انوالوڈ ہوئے اور تقریباً 16,500 اموات ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے پاس دو بہت ہی بہترین مہمان ہیں، اور جب مجھے کووڈ ہوا تو یہی دو مہمان تھے جنہوں نے میری رہنمائی فرمائی اور میرے علاج میں مجھے مدد دی، اور آج میرے لیے آنر ہے کہ میں ان دونوں حضرات کو اپنے شو میں یہاں پہ مدعو کر رہا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر علی عباس۔ ڈاکٹر علی عباس چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، فاطمیہ ہاسپٹل میں اور ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 میں ایز اے فرنٹ لائن واریر اپنی خدمات پیش کرتے رہے ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فاطمیہ آکسیجنیشن یونٹ کو ہیڈ کرتے رہے اور اس میں اپنی خدمات بھی پیش کرتے رہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر علی عباس۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں پروگرام میں ڈاکٹر سمر عباس۔ ڈاکٹر سمر عباس کنسلٹنٹ فزیشین ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل اور نیشنل میڈیکل سینٹر میں، اور کووڈ-19 میں شروع سے ہی فرنٹ لائن پر کام کرتے آ رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ڈاکٹر سمر عباس۔ تھینک یو۔ دونوں مہمانوں سے آپ مل چکے ہیں، آئیں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر علی عباس سے پوچھوں گا کووڈ-19 کیا ہے ڈاکٹر علی عباس؟ جب شروع ہوا تھا، جب بھی لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، پھیلتے پھیلتے 219 ملکوں میں پہنچ گیا، اب بھی کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ شاید کووڈ-19 ہے ہی نہیں، آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ بہت شکریہ علی۔ کووڈ-19 کی حقیقت سے انکار کرنا بالکل ناممکن ہے۔ کراچی شہر میں جس طرح کووڈ-19 گزشتہ سال میں پھیلا، بلکہ پورے ملک میں ہی، اور آپ کوئی بھی ٹی وی کھول کے دیکھیں، کوئی ریڈیو کا چینل لگائیں، کوئی سوشل میڈیا، تو کووڈ-19 کی ایگزسٹنس، اس کے موجود ہونے سے انکار کرنا، اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہوگی۔ اگرچہ کہ حماقت ابھی بھی کی جا رہی ہے، مگر اس کا کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ سوچا جائے کہ کووڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، یا کوئی ایسے ہی تھیوری ہے یا کسی نے ایسے ہی اڑا دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کووڈ موجود ہے، اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے، اور میرے خیال میں اس وقت ہم میں سے کوئی بھی ایسی فیملی نہیں ہوگی جس کا کوئی نہ کوئی ممبر یا ان کا کوئی جاننے والا یا کوئی رشتہ دار اس سے متاثر نہیں ہو چکا ہو۔ یہ ہے کیا؟ جیسا آپ نے بتایا کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، جیسے کہ بہت ساری دوسری جراثیم سے پیدا ہونے والی ڈیزیزز ہوتی ہیں، اسی طرح کووڈ بھی ایک ڈیزیز ہے، مگر اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور کیونکہ یہ ایک نیا مرض ہے، انسانی حیات اس کے اگینسٹ اینٹی باڈی یا قوت مدافعت ابھی نہیں رکھتی، اس لیے اگر کسی کو یہ وائرس لگ جاتا ہے، اور کیونکہ باڈی میں قوت مدافعت نہیں ہوتی، جسم اس کو اپنا دشمن نہیں پہچانتا، تو یہ تیزی سے جسم کے مختلف حصوں میں پھیل کے کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ مرض پھیلتا بہت تیزی سے ہے۔ اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ میجورٹی لوگوں میں، تقریباً 75-80% لوگوں میں معمولی سی فلو کی طرح آ کے گزر جاتا ہے۔ 15% کے قریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں، جنہیں اسپتال تک جانا پڑتا ہے، اور اس میں سے 2.5-3% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ICU کیئر کی نیڈ ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک معمولی سی تعداد، مگر معمولی چند % بھی آپ دنیا کی پاپولیشن میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس مرض کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر علی عباس۔ میں لوگوں کو پھر بتاتا چلوں کہ ہم کووڈ کی میتھس اینڈ ریالٹیز یعنی حقیقتوں اور ابہامات پہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی بہترین ماہر ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوال ہو، جو بھی
شک ہو کووڈ کے متعلق، جو کچھ آپ پوچھنا چاہیں وہ آپ یوٹیوب اور فیس بک پہ کامنٹ کر سکتے ہیں یا جماعت کی میسیجنگ سروس پہ ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ سوال ہم تک پہنچے اور ہم اپنے ماہرین سے پہنچے. ڈاکٹر لیباس، کووڈ کیسے پھیلتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے لوگ ماسک پہنتے ہیں، ناک پہ بھی پہنتے ہیں، منہ پہ بھی پہنتے ہیں. کیا کووڈ صرف ماسک ہی پہننا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹیبل پہ کووڈ موجود ہو، میں ہاتھ ایسے رکھوں، آنکھ میں ہاتھ ڈالوں اور کووڈ ہو جائے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے؟ دیکھیے کووڈ کیسے پھیلتا ہے. کووڈ ایک وائرس ہے اور یہ وائرس جا کے بیٹھ جاتا ہے سانس کے راستے میں، سانس کی نالیوں میں. سو اگر کوئی شخص کووڈ سے متاثر ہے اور وہ کھانستا ہے اور چھینکتا ہے تو اس کے کھانسنے اور چھینکنے سے اس کی سانس کے راستے سے اور منہ سے ہوتا ہوا کووڈ کا جراثیم باہر کی طرف نکل جاتا ہے. اگر کوئی شخص کووڈ کے مریض سے بہت قریب ہے تو کھانسنے کے دوران، زور سے بات کرنے کے دوران، چھینکنے کے دوران اس کے حلق سے اور منہ سے نکلنے والے ذرات جو بہت چھوٹے چھوٹے ٹائنی پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پہ اور اس کی سانس کی نالی میں داخل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن کی فارم میں، ایک ڈراپلیٹ کی فارم میں، چھوٹے چھوٹے آبی ذرات کی فارم میں منہ سے مریض کے نکل کے سامنے والے شخص کو لگتا ہے. اسی لیے ماسک بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو کووڈ ہے، اس نے کسی چیز پہ کھانسا یا چھینکا یا اس کا ٹیشو پیپر یا ہینڈ کرچیف رکھا ہوا ہے، کسی دوسرے شخص نے اس کو ٹچ کر لیا اور اپنے ہاتھ کو اپنے منہ سے یا اپنی ناک سے یا اپنی آنکھ سے لگا لیا، تو اس طرح ایک سرفیس کے تھرو بھی کووڈ پھیل سکتا ہے. اسی لیے جتنی بھی پریکاشنز کووڈ سے متعلق ہیں وہ اسی طرح ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ ایک ماسک رکھیں، ایک فاصلہ رکھیں جو 2 میٹر کا فاصلہ ہے. 2 میٹر اگر سمجھ میں نہیں آتا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور سامنے والا شخص اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرنے چاہیے. یہ ایک مناسب فاصلہ ہے جو کسی بھی وقت بلکہ ہر وقت مینٹین رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ چہرے کے اوپر ایک ماسک پہنے تاکہ اگر آپ کو کھانسی آ جائے، چھینک آ جائے اور آپ انفیکٹڈ ہیں تو دوسرے کو متاثر نہ کریں. اسی طرح دوسرا شخص جو آپ کے سامنے ہے وہ بھی ایک ماسک پہنے تاکہ ڈبل پروٹیکشن ہو جائے. اور کووڈ کے جو وائرسز ہیں جب کھانسنے چھینکنے سے یہ 2 میٹر تک کا ڈسٹینس مشکل ہے کہ وہ طے کریں. اسی لیے یہ سائنسدانوں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے والے سے 2 میٹر کے فاصلے پہ ہوگا تو بالفرض ایکسیڈنٹلی کھانس بھی دیا اور چھینک بھی دیا تو یہ جو آبی ذرات ہیں چھوٹے سے ڈراپلیٹس، یہ 2 میٹر کا فاصلہ ٹریول کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. کم چانسز ہیں کہ اتنا فاصلہ ٹریول کریں. اور ہاتھ کا دھونا اس لیے ضروری ہے کہ ہاتھ جانے انجانے میں ہم ہر دفعہ مختلف چیزوں کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں اور اس ہاتھ کو اپنے منہ پہ، ناک پہ، آنکھ پہ، زبان پہ یا کسی چیز میں لگا کے کھا لیں، اس کو منہ میں ڈال لیں بچے جیسے کرتے ہیں، تو اس طرح بھی یہ پھیل جاتا ہے. اگر آپ اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں گے، صابن سے دھوتے رہیں گے 20 سیکنڈ تک، ہاتھ کو صاف رکھیں، ماسک پہن کے رکھیں اور فاصلہ رکھیں تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ کووڈ کے پھیلنے سے کووڈ کو پھیلنے سے بچا سکیں. ڈاکٹر یہ بس یہ بتائیں کہ یہ ویوز آف کووڈ، یہ تیسری لہر جو اس وقت پاکستان میں، انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری لہر نے تہس نہس کر دیا ہے، یو ایس میں 3 ویوز آ چکی ہیں، یہ ویوز میں کیوں آتا ہے کووڈ؟ اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آنے والی ویو زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں. حالانکہ ہم کووڈ کے بارے میں سیکھتے چلے جا رہے ہیں، علاج بھی آ رہا ہے، لیکن ہر آنے والی ویو پچھلی ویو سے شدید ہوتی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ وائرس کا ایک میکانزم ہے، وائرس کے سروائیول کا. وائرس کیا کرتا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے آپ کو میوٹیٹ کر لیتا ہے. سو ہم نے کیا کیا کہ کووڈ کے جو شروع کے جو جراثیم تھے ان کے اوپر ریسرچ کی اور اس کے اگینسٹ ویکسین بنا لی اور ویکسین کام کرنے لگی، کچھ لوگوں میں امیونٹی بلڈ اپ ہو گئی تو وائرس ختم ہونے لگ گیا. تو وائرس نے جب ریئلائز کیا کہ اب میں ختم ہو رہا ہوں تو اس نے اپنے آپ کو میوٹیٹ کر کے سروائیو کرنے کا نیا طریقہ بنا لیا، کیموفلیج کرنے لگا، اب وہ چینج ہونے لگا. تو ہم نے جو امیونٹی بنائی تھی جس پریویس والے وائرس کے خلاف، اب اس نئے میوٹینٹ وائرس کے خلاف ہم میں وہ امیونٹی نہیں ہے. تو جو نیکسٹ ویو آتی ہے وائرس کی میوٹیٹ ہو کے، ہمیں اس کے لیے پھر سے اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، ہمیں پھر سے اپنے جسم کے اندر اینٹی باڈی اور نیچرل کلر سیلز بنانے پڑتے ہیں اور قوت مدافعت کو دوبارہ سے بلڈ کرنا پڑتا ہے. یہ تو کووڈ کے وائرس سے متعلق جو ویوز آتی ہیں، ایک میوٹینٹ کے بعد دوسرا میوٹینٹ اور تیسرا میوٹینٹ، تو ابھی ہم ایک برٹش میوٹینٹ اور ساؤتھ افریقن میوٹینٹ اور برازیل کے میوٹینٹ کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح نہ جانے کتنے میوٹینٹس ابھی آنے ہیں اور کتنی ویوز ابھی آنی ہیں. تو ہر آنے والی ویو دوسری ویو سے
عام طور پہ زیادہ خطرناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ وائرس میوٹیٹ کر کے آتا ہے. صرف اس وجہ سے بھی ڈیزاسٹرز نہیں ہوتے. ڈیزاسٹر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلی ویو میں کچھ لوگ بیمار ہو گئے, پھر آپ نے کچھ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن وغیرہ کے سسٹم ان پلیس کیے. اس کے بعد ایک میڈیم ٹائم فریم کا ایک سیکنڈ ویو سمجھ لیں پوٹینشیٹ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بہت سارے مریض جنہوں نے اسپتال آنا بند کر دیا تھا ان کی ڈائبٹیز خراب ہونا شروع ہو گئی, کسی کا ہارٹ فیلیور ڈیکمپنسیٹ ہونے لگا, لوگوں نے اسپتال آنا بند کر دیا, ان کی کڈنی ڈیزیزز خراب ہونے لگیں. تو وہ لوگ جو اسپتال نہیں آ رہے تھے وہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو گئیں. اور اس سے بڑھ کر جو ایک اکنامک انجری ہوئی ہے, وہ جو آنے والی تھرڈ ویو ہے, وہ اکنامک انجری بھی ہیلتھ کیئر سیکٹر کو بھی بہت بری طرح افیکٹ کرے گی. اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں, ہو جائیں گے. بچے جو اسکول نہیں جا رہے, جن کا اکیڈمک ایئر لاس ہو گیا, اور نہ جانے مزید کتنا ایئر لاس ہونا ہے. بہت سارے بچے جن کو ان کے والدین نے اسکول سے نکال لیا. تو کووڈ وائرس نے صرف فزیکلی ڈیمیج نہیں کاز کیا, اس کے علاوہ بھی بے تحاشا ڈیمیجز ہیں جس کا ریپیئر کرنا اور جس سے جو لاسز ہوئے اس کو ریگین کرنا لگتا ہے کہ ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا. بالکل. ڈاکٹر سمر عباس آپ کی طرف آتے ہیں. آپ بور تو نہیں ہو رہے تھے یقیناً؟ نہیں میں بور نہیں ہو رہا. ڈاکٹر سمر عباس یہ بتائیے گا کہ کووڈ 19 کے سمٹمز کیا ہیں؟ کیا وہی سمٹمز ہیں جو پہلی ویو میں تھے, یا کیا یہ تھرڈ ویو میں سمٹمز کچھ الگ ہیں؟ اچھا, لوگ ایک اور چیز بھی ساتھ ہی پوچھتا چلوں آپ سے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا فرق ہے عام فلو میں اور کووڈ کے سمٹمز میں؟ کیا ہر کھانسی زکام بخار پہ ہم ٹیسٹ کرائیں؟ کیا ہر کھانسی زکام بخار پہ ہم آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائیں؟ کیا سمٹمز ہیں اور کیسے فرق کریں ایک سمپل فلو میں؟ اچھا دیکھیں, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی. کووڈ کا تو نارمل فلو والے سمٹمز ہیں, جس طرح بخار ہے, نزلہ ہے, کھانسی ہے, سانس کی تکلیف ہے. لیکن ہم وہ سمٹمز بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ نارمل نزلہ کھانسی بخار نہیں ہے. ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی پیٹ کے درد کے ساتھ آ رہا ہے, کوئی موشنز کے ساتھ آ رہا ہے, کوئی دماغ کے انفیکشن کے ساتھ. ریئرلی بہت سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ کیا یہ ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے, یہ کہنا مشکل ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کا ٹیسٹ کرایا جائے کس کا ٹیسٹ نہیں کرایا جائے, تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو اپنے معالج کے پاس جائیں. کیونکہ اگر بخار کھانسی نزلہ اس سیزن میں اگر میرے پاس کوئی آئے گا تو میں سب سے پہلے وائرل ورسز کووڈ ہی رکھوں گا, کووڈ ہی کہوں گا, کیونکہ جب تک کہ میں ٹیسٹ کر کے اس کو پروف نہ کروں. سو اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ کووڈ ہے یا نہیں ہے. بٹ وہی نزلہ بخار کھانسی آپ نے لازمی ٹیسٹ کرانا ہے, اس کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے. اور اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں. صحیح. ڈاکٹر سمر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسمیل چلی جاتی ہے, سونگھنے کی صلاحیت یا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے, کیا ایسا بھی ہے کہ یہ ایک مائلڈ ڈیزیز کی طرف, یعنی ہلکے لیول یا کم سیویرٹی کی ڈیزیز کی طرف ہمیں اندیا دیتی ہے؟ اور یہ جو چلی بھی جاتی ہے ٹیسٹ اور اسمیل, تو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہفتے لگ جاتے ہیں, کبھی کبھی مہینے لگ جاتے ہیں, واپس نہیں آتی. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر علی. اب جہاں تک بات ہے اسمیل کا جانا یا ٹیسٹ کا جانا, ہر پیشنٹ میں نہیں ہوتا, بٹ جن میں ہوتا ہے دیر از اے چانس کہ زیادہ تر ان کو کووڈ ہوا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اسمیل کو آنے میں, ہر مریض ڈفرینٹ ہے. جس طرح مجھے کووڈ ہوا, مجھے 3 دن میں اسمیل اور ٹیسٹ آ گیا. کچھ لوگوں کو ہم نے 3 6 مہینے بھی دیکھے نہیں آیا. اس کا ٹائم فریم, اس کا ایگزیکٹ میکانزم برین سے کنیکشن ہے جو دماغ کی, یعنی جو آپ دماغ کی نسوں کو متاثر کرتا ہے, یا سینس آف اسمیل اور سینس آف ٹیسٹ کی نسوں کو متاثر کرتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی واپس تو آئی لیکن اتنی شدت کے ساتھ نارمل نہیں ہوئی, لو انٹینسٹی پہ آئی. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اس کا علاج کیا ہے, لیکن کتنا ٹائم فریم ہے, نو بڈی کین گیو یو اے گارنٹی. صحیح. اچھا ڈاکٹر سمر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمیں اس کی علامات کے بارے میں بھی بتایا. اس کا جو ٹیسٹ کرایا جاتا ہے PCR ٹیسٹ, اچھا یہ بہت کامنلی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی سمٹمز نہیں ہوتے ہیں, PCR ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. کبھی کبھی بہت زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں, بخار بھی ہے, کھانسی بھی ہے, سانس میں تکلیف بھی ہے, اور PCR ٹیسٹ نیگیٹو ہے. کتنا ریلائی کر سکتے ہیں ہم PCR ٹیسٹ پہ کووڈ کے سلسلے میں؟ دیکھیں, ایک میں اس میں 2 باتوں کو لنک کروں گا.
ایک بات تو اگر کسی کا پی سی آر پازیٹیو ہے تو دیر از اے ہائی چانس کہ اس کو کووڈ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جن کو سمٹمز نہیں ہیں ان کا کیسے پازیٹیو ہے، اور جن کو اتنے سارے سمٹمز ہیں ان کا نیگیٹو کیسے ہے. دیکھیں ہمارے پاس ایسے مریض آئے ہیں، ہمارے پاس ایسے مریض جن کا ٹیسٹ نہیں بھی کرائے تب بھی پازیٹیو آتا ہے. ریزن یہ ہے کہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس کی 100% تو میں آپ کو رزلٹ نہیں دے سکتا، لیکن جن کے سمٹمز ہیں ان کا کیوں نیگیٹو آیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں. دو ریزنز ہیں اس کے. ایک تو جس نے پی سی آر ٹیسٹ کیا وہ کیا صحیح ٹیکنیک سے کیا، ناک میں پراپر طریقے سے انہوں نے سواب رکھا. دس از ون فیکٹر. دا ادر فیکٹر جو ڈاکٹر علی نے کہا، ڈاکٹر علی عباس نے کہا کہ وہ وائرس اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا ہے. کیا وہ پازیٹیوٹی ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ سارے ڈفرینسیشنز ہیں. لیکن جو ہم لوگ کامنلی دیکھتے ہیں سمٹمز کے، اور آج کل تو یہ ہے کہ جو تھرڈ ویو میں ہم لوگ سمٹمز کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن نیگیٹو آ رہے ہیں، بیکاز دا وائرس از بیہیونگ ڈفرینٹلی، میوٹیٹ ہو رہا ہے. That's it. یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کی اجازت ہو تو اس کو ایڈ کر دوں کہ دیکھیے اگر ابھی کرنٹ سینیریو میں جن لوگوں کو سمٹمز ہیں، بخار، کھانسی، سانس کا پھولنا، ایکس رے کے اندر چینجز، اور ان کا فزیشین بلیو کرتا ہے کہ ان کو کووڈ ہے اور کووڈ کا ٹیسٹ نیگیٹو بھی آئے، تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ان کو کووڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ تقریباً 10 میں سے 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تمام سمٹمز ہوتے ہیں اور معالج بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کووڈ ہے، اور ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ ساری چیزیں فیور کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پی سی آر پھر بھی نیگیٹو ہوتا ہے. تو اس پی سی آر کو اگر ریپیٹ کیا جائے دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، تو عین ممکن ہے کہ دوسری، تیسری، چوتھی بار میں وہ پی سی آر پازیٹیو آ جائے. اب سوال یہ ہے کہ شروع میں پہلی دفعہ میں کیوں نیگیٹو آ جاتا ہے؟ تو اس کی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ پہلی دفعہ میں ٹیکنیک فالٹ ہو، جیسا ڈاکٹر سمر نے ابھی بتایا، یا جس جگہ سے لیا گیا وہاں پہ وائرس اتنی مقدار میں موجود نہ ہو، کیونکہ یہ جو سیمپل لیا جاتا ہے یہ ناک کے پچھلے حصے سے لیا جاتا ہے. تو ہم لوگ ان مریضوں میں جو ہمارے پاس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، کبھی وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، ان کو کیمرہ ڈال کے ڈیپ لنگ سے یعنی برونکوسکوپی کر کے ان کا سیمپل لیتے ہیں. تو جن کے ناک کے ٹیسٹ نیگیٹو ہوتے ہیں ان کے برونکوسکوپی میں لواج سے یعنی سانس کی نالی سے کیمرہ ڈال کے جب سیمپل لیتے ہیں وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں. تو 10 میں سے 3 لوگوں کے ٹیسٹ نیگیٹو آنے کے باوجود ان کو کووڈ ہو سکتا ہے. اکثر اسپتال میں یہ اٹینڈنٹس اور ڈاکٹرز کے درمیان ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو کووڈ کے وارڈ میں رکھ دیا ہے اور اس کا کووڈ کا ٹیسٹ تو ہم نے کرایا تھا نیگیٹو ہے. تو اکثر یہ وجہ ہوتی ہے کہ کووڈ کی ڈائگنوسس ایک تو یہ ناک کے ٹیسٹ کے ذریعے ہوتی ہے جسے نیزوفیرنجل سواب کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایکس رے اور سی ٹی اسکین میں نا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ایکس رے اور سی ٹی اسکین دیکھ کے ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کووڈ لگ رہا ہے. تیسرا، بلڈ کے اندر کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو فیور کرتے ہیں کووڈ کے ڈائگنوسس کو. تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ کووڈ کا ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا ہے مگر پھر بھی دیگر ساری علامات بلڈ ٹیسٹ اور ایکس رے کووڈ کو فیور کر رہے ہوتے ہیں اور اس مریض کو کووڈ کر کے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اگر اس کو ان ڈیپتھ بعد میں ڈیٹیل ٹیسٹ کیے جائیں تو وہ کووڈ پازیٹیو بھی آ جاتا ہے. بالکل، بہت شکریہ. اسی لیے میں نے سوال ریز کیا کہ اکثر لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو ہے لیکن مریض کو پھر بھی کووڈ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر علی یہ بتائیے گا کہ کووڈ کسی کو ہو گیا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ گھر میں کتنا علاج کیا جا سکتا ہے؟ کب مریض کو ہاسپٹل جانا چاہیے علاج کے لیے؟ کتنا علاج گھر میں کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اور ہاسپٹل کب جایا جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اب سے کچھ عرصے پہلے جب پچھلی پہلی ویو تھی، جب ہاسپٹلز بالکل بھر گئے تھے، تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ سارے مریض، زیادہ تر مریضوں کو گھر پہ رکھا جائے اور ان کو گھر پہ رکھ کے علاج کیا جائے. اگر مریض ادروائز بالکل فٹ ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، تو اسے کچھ عرصے گھر پہ رکھا جا سکتا ہے. کوئی ہیلدی بالکل ینگ آدمی، کوئی دوسری ڈیزیز نہیں ہے، تو گھر پہ بخار ہو تو پیراسیٹامول لے لیں، کولڈ اسپنجنگ کر لیں، وائٹامنس لے لیں، اچھی غذا کھائیں، اچھی مقدار میں لکوڈ کا انٹیک رکھیں، پیشنٹ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھ سکے. گھر میں ایسا انوائرمنٹ ہو کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکے، گھر اتنے کشادہ ہوں، مریض کے پاس اپنا کمرے کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم ہو، یا ایسی جگہ ہو کہ مریض کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہو، جب تو مریض کو گھر میں رکھ کے علاج کریں.
ورنہ اگر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں اور مریض جتنا بھی صحت مند کیوں نہ ہو, اس کو کسی ایسی سینٹر میں, جیسے ہم لوگوں نے آئسولیشن سینٹرز بنائے تھے, گورنمنٹ نے کئی آئسولیشن سینٹر بنائے تھے کہ مریض کو اتنی میڈیکل ان پٹ کی نیڈ نہیں ہوتی تھی, لیکن صرف آئسولیٹ کرنے کی غرض سے گھر سے بلا کے آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا. تو یہ تو وہ کیٹیگری کی مریض کی ہے جو زیادہ بیمار نہیں ہے, مگر ان کو پھر بھی کسی آئسولیشن سینٹر میں لے جایا جائے تاکہ باقی لوگوں کو سیو کیا جا سکے. ایک دوسری کیٹیگری ان مریضوں کی ہے جو واقعتاً زیادہ بیمار ہیں, جن کی تعداد نسبتاً کم ہے. 75% لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر گھر پہ آئسولیشن ہو کیا جا سکے تو گھر پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. وہ 15% کے قریب, 15-20% کے قریب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہاسپٹل میں لا کے کسی وارڈ میں یا کسی ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں لا کے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ وہ مریض ہیں جن کا بخار نہیں ٹوٹ رہا ہو بہت دنوں تک, جن کو تیز بخار آ رہا ہو, جن کو کھانسی بہت زیادہ ہو, اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جن لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو. گزشتہ 1 سال میں جو چیز بہت عام ہوئی, اور بہت اچھی بات ہے کہ عام ہوئی, وہ پلس آکسیمیٹر کا عام ہو جانا. ایک چھوٹی سی ڈیوائس, چھوٹی سی مشین جو آپ انگلی پہ لگاتے ہیں, اور اس سے آپ کو اپنا ہارٹ ریٹ یعنی دل کی رفتار اور آکسیجن سیچوریشن یعنی خون میں کتنی مقدار آکسیجن کی ہے وہ پتہ چلتی ہے. تو اگر کسی کو کورونا ہو جائے اور وہ پلس آکسیمیٹر کا بندوبست کر لے اور دیکھے کہ اس کی آکسیجن شروع میں کتنی تھی, اور اگر وہ بتدریج کم ہو رہی ہو, خاص طور پہ 95 سے اگر کم ہو رہی ہو, تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور اگر اس کی آکسیجن 92 سے کم ہو رہی ہو تو آلموسٹ سرٹنلی, یقیناً اس کو اسپتال میں داخل ہو جانا چاہیے. تو یہ وہ کٹ آفس ہیں کہ 95 سے ڈراپ ہونے لگے تو آکسیجن فوراً سوچیں کہ اسپتال جانا چاہیے, اور 92 سے زیادہ ہو تو ہاسپٹل میں ڈیفینیٹلی ایڈمٹ ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے اس کا علاج آگے کیا جا سکے. ہاسپٹل میں علاج کے بہت سارے آپشنز ہیں, اور یقیناً ہاسپٹل گھر میں نہیں بنایا جا سکتا. ہاسپٹل میں جو فیسلٹیز ہوتی ہیں, پرومپٹ اٹینشن, ڈیزیز کی پروگریشن کو ارلی آئیڈینٹیفائی کرنا, رائٹ ٹائم پہ آکسیجن کے لیول کو مینٹین کرنا, آکسیجن کے لیڈر کو ایسکیلیٹ کرنا جیسے جیسے آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے, سو مچ سو کہ آکسیجن, نیزل کینولا اور ماسک اور بائی پیپ اور وینٹیلیٹر, یہ ساری چیزیں ہاسپٹل میں ممکن ہے, جس میں سے بہت ساری چیزیں گھر پہ ممکن نہیں ہیں. تو سمرائز کرنے کے لیے, اگر معمولی سا مرض ہے, بخار زیادہ نہیں ہے, معمولی فلو کی طرح کی چیز ہے, تو گھر پہ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آکسیجن ڈراپ ہونے لگے 95 سے کم اور خاص طور پہ 92 سے کم, تو ڈیفینیٹلی ہاسپٹل کے اندر آ کے علاج کرانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر علی, یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ جو ملٹی وائٹامنز ہیں, وائٹامن سی ہے یا اسٹیم ہے, گرم پانی کی بھاپ ہے, کلونجی کا تیل ہے, ان سب چیزوں کا کتنا رول ہے کووڈ کے علاج میں؟ گزشتہ 1 سال میں کووڈ پہ بے تحاشا ریسرچ ہوئی. اتنی ریسرچ ہوئی کہ تقریباً ہر گھنٹے 2 گھنٹے پہ آپ نیٹ کھول کے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی نیا جریدہ, کوئی نیا آرٹیکل شائع کر دیتا ہے. اور ابھی پاکستان میں بھی بہت سارے ٹرائلز چل رہے ہیں, اور ہم لوگ بھی بہت سارے ٹرائلز کا پارٹ ہیں, جس میں وائٹامن سی کے بارے میں, وائٹامن سی بہت ہائی ڈوز کے اندر, وائٹامن سی, وائٹامن ڈی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا لیول اگر کم ہے, کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن میں وائٹامن ڈی بہت کم پایا جاتا ہے فار آئی تھنک سم جینیٹک ریزنس. ایسا ہے کہ ہم لوگوں میں حالانکہ دھوپ بہت ہوتی ہے, وائٹامن ڈی کی مقدار بہت بڑی پاپولیشن میں کم ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, وائٹامن ڈی, وائٹامن سی اور زنک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ امیون کو بوسٹ کرنے کے لیے, امیون سسٹم کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں, اس کو ایکٹیو رکھنے میں یہ ساری چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں. تو یقیناً اگر آپ بیلنس ڈائٹ لیتے رہیں, کوئی آدمی جنرلی ہیلدی ہے تو اس میں ان چیزوں کی کمی نہیں ہوتی, لیکن ادروائز میل نرش پاپولیشن کے اندر ان چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے. اور وائٹامن ڈی, سی, فولک ایسڈ اور دیگر زنک وغیرہ کو نارمل رینج میں لے آنے سے امکان ہے کہ امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے اور وائرس سے فائٹ کرنے میں مدد ملتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ریسرچ کے پروسیس سے گزر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے وائٹامن سی نہیں لیا تو اس کا علاج ہی نہیں ہوا, یا کسی نے وائٹامن ڈی نہیں لیا تو اس کا علاج نامکمل رہ گیا. یہ ساری چیزیں سپورٹیو ہیں. دیکھیے کورونا کا ابھی تک کوئی خاطر کا فائنل ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں. تو جو چیزیں باڈی کے سسٹم کو اسٹرانگ کرنے میں, اسٹرینتھ دینے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے. شکریہ. ڈاکٹر سمر, یہ بتائیے گا کہ کووڈ میں جب گھر پہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کتنا آئسولیشن ہونا چاہیے, کتنا فیملی سے ہٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی طرف نہ جائیں؟ کچھ لوگ 10 دن کہتے ہیں, کچھ 14 دن کہتے ہیں.
اس میں کیا بات صحیح ہے؟ اچھا یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کووڈ کا وہ مریض ہے جس کو کوئی سمٹمز نہیں ہے، اس کی آئسولیشن کتنی ہو، اور ایک کووڈ کا وہ مریض ہے جسے بخار بھی تھی، کھانسی بھی تھی، سانس میں تکلیف بھی تھی، اس کی کتنی آئسولیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں جیسے کہ ڈاکٹر علی نے کہا کہ شروع میں اتنی ریسرچز چل رہی تھیں، ڈے بائی ڈے چینجز ہوتے جا رہے تھے، اور اب بھی ہماری اس آئسولیشن پیریڈ کے بھی چینجز ہوتے جا رہے ہیں. پہلے کا ڈفرینس پہلے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، اب ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہے، جن کا جیسے پی سی آر پازیٹیو آ گیا اور ان کا آئسولیشن کوئی اور خاطر خواہ سمٹم نہیں ہے، صرف گھر کے اندر کمرے میں بند آئسولیشن، ہم کہتے ہیں کہ 10 دن تک وہ کمرے میں بند رہیں، اور آخری کے 8th 9th اور 10 ڈے میں اگر ان کو کوئی سمٹم نہیں ہے تو دے کین بریک، یعنی وہ آئسولیشن سے نکل سکتے ہیں ٹیسٹ کیے بغیر. ٹھیک ہے، ان کو ٹیسٹ دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جن کو بخار، کھانسی، نزلہ جیسے ڈاکٹر علی نے کہا، ان کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ 14 دن کا کہتے ہیں کہ 14 دن کے بعد وہ آئسولیشن بریک کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے، کچھ لوگوں کا یہ سوال آتا ہے ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کیسے پتا کہ ہمارا کورونا ختم ہو گیا نہیں ہوا، یا ہم ٹیسٹ نہ کرائیں دوبارہ. اس کے لیے دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیسٹ کرائیں گے بھی، اگر وہ پازیٹیو آیا بھی تو کیا وہ اتنا ٹرانسمٹ یعنی وہ پھیلا نہیں سکتا، ایک. دوسرا، 14 دن کے بعد ٹیسٹ کرانے میں زیادہ تر چانسز ہے کہ وہ نیگیٹو ہو جائے گا. تو یہی ہے کہ جن کو بخار، کھانسی، نزلہ ہے، 14 دن کے بعد آپ ان کا آئسولیشن بریک کر دیں، اور جن کو سمٹمز نہیں ہے وہ 10 دن کے بعد آئسولیشن بریک کر دیں. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ گائیڈ لائن تھوڑے تھوڑے دنوں پہ چینج ہوتی رہتی ہے، بالکل صحیح کہا. اور اس میں جہاں تک مجھ کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہے، انہوں نے کسی وجہ سے اپنا ٹیسٹ کرایا اور وہ پازیٹیو آ گیا، تو ان کو ریکمنڈیشن عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 10 دن تک آئسولیٹ رہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے آئسولیشن کو بریک کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جن کو سمٹمز ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ نے جیسا کہا کہ 14 دن ریکمینڈیڈ ہے. لیکن اگر کسی کا بخار 7ویں دن مثال کے طور پہ ختم ہو گیا تو وہ 3 دن ویٹ کرے 10ویں دن تک، اور پھر 10ویں دن کے بعد اپنی آئسولیشن بریک کر سکتا ہے. یہ کھانسی کا رہنا یہ اکثر کافی طویل عرصے تک رہ سکتا ہے، کئی ہفتے اور کئی مہینے. تو کھانسی کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہوتا، لیکن دوسرے سمٹمز پرٹیکولرلی بخار، اگر بخار جس دن ختم ہو گیا اس کے 3 دن کے بعد تک آپ کو آئسولیٹ رہنا ہوگا، اور اس 3 دن کے پیریڈ میں آپ کو بخار کم کرنے والی کوئی دوا نہیں لینی ہوگی. یعنی بخار کم ہو تو وہ نیچرلی کم ہو، کسی دوا سے کنٹرول میں نہ آئے. تو آپ اپنا آئسولیشن 14 دن سے پہلے لیکن بخار کے ختم ہونے کے 3 دن کے بعد بریک کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر سمر نے جیسے بتایا تھا کہ ایسمپٹمیٹک مریض جن کو کوئی سمٹم نہیں ہے 10 دن کے بعد، اور سمٹم والے مریض بخار کے ختم ہونے کے 3 دن یا 14 دن کے مکمل ہونے پہ اپنا آئسولیشن بریک کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہسپتال میں مریض داخل ہیں ان کا ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ سیناریو ہے، تو جو آپ کو آپ کا معالج کہے اس کے حساب سے کرنا ہے. یہ گھر والوں کی بات ہے جو گھر میں داخل ہیں ان میں. کیوں ڈاکٹر لی، ایم رائٹ؟ جی، ہاسپٹل میں وہ لوگ جن کو بہت زیادہ سیویئر انفیکشن ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا پرولونگڈ آئسولیشن کی نیڈ ہوتی ہے، اور ان کے ہاسپٹل میں، کیونکہ ہاسپٹل میں ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں موو کرنے کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کچھ ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے کئی بار، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مریض کی آئسولیشن بریک کر سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا، یہ ڈاکٹر سمر اسی میں ذرا اور کلیئر کر دوں تاکہ ناظرین جو ہیں بالکل سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ جب ریزالو ہو گیا، سمٹمز بھی نہیں ہیں، دوبارہ کووڈ پی سی آر کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اچھا، کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ کمپنیز پھر جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں جہاں لوگ کام کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ نیگیٹو پی سی آر ہو یا اینٹی باڈی پازیٹیو ہو گئی ہوں، اینٹی باڈی بن گئی ہوں. اور اینٹی باڈی آپ خود بتائیں گے کہ کتنے ہفتے پہ بنتی ہے، اور کیا یہ ضروری ہے دوبارہ کام کو جوائن کرنے کے لیے، یا ٹریٹنگ فزیشین اگر یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اس فٹ ٹو ورک وہ انف ہونا چاہیے؟ اچھا، اب آپ نے ایک سوال کیا ہے تو اس کا ایک پھر وہی طویل جواب ہے کہ ٹیسٹ 10 دن کے بعد کن میں کرایا جائے. انڈائریکٹلی آپ یہی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک تو اگر آپ ہماری WHO کی بھی گائیڈ لائنز، یا جس طرح ڈاکٹر علی نے کہا کہ ڈیلی چینج ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ہم بات ابھی کریں وہ کل چینج ہو جائے.
جو ریپیٹ ٹیسٹ کی بات ہے، کمپنیز اکثر یہ کہتی ہیں کہ آپ اس وقت جوائن کریں گے جب آپ ٹیسٹ کرا کے آئیں گے اور نیگیٹو ہوگا تب. اب نیگیٹیوٹی ہونے میں 25 دن بھی لگ سکتے ہیں، 30 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو اگر ایک میڈیکل پریکٹیشنر لکھ کے دے دیتا ہے تو دیٹ از انف، نمبر 1. اچھا، نمبر 2، ٹیسٹ کا جو ریپیٹ ٹیسٹ کچھ خاص لوگوں میں کرایا جاتا ہے. جو پہلے یہ تھا کہ جو کینسر کے مریض ہیں ان میں ریپیٹ ٹیسٹ کرایا جائے. کچھ یہ کہتے تھے جو گیدرنگز میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہ جوائنٹ فیملی میں، مدرسے میں رہتے ہیں یا جیل میں رہتے ہیں یا کوئی ایسے گیدرنگ میں رہتے ہیں جہاں، تو ان کا ریپیٹ ٹیسٹ کرایا جائے. یا ان ڈاکٹرز کا، ان نرسز کا یا پیرامیڈیکل سٹاف کا کرایا جائے جو ان پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں کینسر کے. تو ڈاکٹر علی، ریپیٹ ٹیسٹ آئیڈیلی جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہے ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن اگر میڈیکل پریکٹیشنر لکھ کے دے، لیکن ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی لے گی نہیں تو ہمیں لکھ کے دینا پڑتا ہے ریپیٹ ٹیسٹ. تو آئیڈیلی اگر ہم میڈیکل پریکٹیشنر لکھ کے دے دیں تو میرے خیال سے وہ ویلڈ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جنرل پاپولیشن کے لیے دوبارہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، آئسولیشن پیریڈ پوری کرنے کی ضرورت ہے عام لوگوں کے لیے. اچھا ڈاکٹر علی عباس، فاطمیہ شارٹ سٹے آکسیجنیشن یونٹ ایک پروجیکٹ جو تھا کھوجا جماعت کا، امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کی اشتراک سے آپ اس کو ہیڈ کرتے رہے. مجھے ڈاکٹر کنانی بتا رہے تھے کہ آپ ہی کا برین چائلڈ تھا اور پھر آپ ہی اس کو لے کر چلے اور اس کو ہیڈ بھی کیا. ہمیں کچھ بتائیں اس کے بارے میں، آپ کے اس ایکسپیرینس کے بارے میں. فاطمیہ شارٹ اسٹے آکسیجنیشن یونٹ کو اس وقت بنایا گیا جب شہر کے حالات بہت خراب تھے. آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا ایک وہ وقت تھا کہ لوگ اسپتالوں کے باہر لائن لگائے کھڑے ہوتے تھے اور ایمرجنسی روم میں جگہ نہیں ہوتی تھی اسپتال میں کہ مریضوں کو رکھا جائے. آکسیجن کی شہر میں شارٹیج تھی اور کسی مریضوں کو آکسیجن نہیں ملتی تھی. آکسیجن سلنڈر ڈھونڈنے جاؤ تو آکسیجن سلنڈر نہیں ملتا تھا. اسپتالوں میں آکسیجن کی سپلائی ختم ہو گئی تھی. وہ شہر کے چند بڑے اسپتال جنہوں نے کورونا کے مریضوں کا علاج کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، وہاں پہ علاج کی قیمت اتنی تھی کہ وہ زیادہ تر لوگوں کی پہنچ سے باہر تھی. اس صورتحال میں یہاں ہمارے نشتر پاک کے ساتھ جو مونٹیسری ہے، اس مونٹیسری کو ایک بہت اللہ میاں نے ایک ٹیم جنریٹ کی، بہت اچھے والنٹیئرس کی، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو سیٹ کیا. ایک ریکارڈ شارٹ پیریڈ میں صرف چند ہفتوں میں ایک مونٹیسری کو اسپتال میں کنورٹ کر دیا. اور ایک ایسے اسپتال میں جہاں دنیا کے بہترین اسٹینڈرڈ کے مطابق جو آئسولیشن دی جا سکتی تھی، جو ایس او پیز گورنمنٹ نے ریکمینڈ کی تھی، جو ہیلتھ کیئر کمیشن نے ویلیڈیٹ کی تھی، ان سارے پروسیسز کے تحت ایک 30 بستر پہ مشتمل ایک آئسولیشن یونٹ بنایا گیا ان مریضوں کے لیے جن کو اسپتال جانا تھا مگر یا ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اسپتال جا سکیں، یا ان کے گھروں میں رہنے کی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکیں. اور ان لوگوں کے لیے جو بیچارے شہر میں ایمبولنسوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم رہے تھے کیونکہ ہاسپٹلس کی ایمرجنسی میں مریضوں کو رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، ان مریضوں کے لیے یہ جگہ بنائی گئی تھی جس سے بے شمار شہر کے مکینوں نے فائدہ اٹھایا اور بہت سارے لوگ یہاں پہ صحت یاب ہو کے گئے. تو اور اس میں ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے، ایسے نرسنگ اسٹاف، ایسے انٹیلیجنٹ اور ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز کی وہ ٹیم بنی جنہوں نے اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں کی اور ان مریضوں کے لیے دن رات. بہت سارے والنٹیئرس تھے جنہوں نے کوئی چارج نہیں کیا، اور بہت سارے ایسے ڈونرز تھے ہماری کمیونٹی سے اور باہر سے جنہوں نے آ کے کہا جی شروع کے 100 مریض جتنا خرچہ ہوگا ہم علاج کریں گے. اور یقین کیجئے کہ ایک اسکول کو ہاسپٹل میں ٹرانسفارم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. جب ہم نے اس کو شروع کیا تھا تو یہ پروجیکٹ اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں تھا، لیکن 24-48 گھنٹے میں اتنا ہیوج اماؤنٹ فنڈ کا جمع ہوا اور آکسیجن کی لائن سپلائی ہو گئی اور بیڈ لگ گئے اور ایئر کنڈیشن یونٹس بنا لیے گئے کہ بے تحاشا لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. اور یقیناً ایک لائف کا ایسا ایکسپیرینس رہا جو یقیناً ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا.
ڈاکٹر علی عباس یقیناً آپ کو اور اس پورے پروجیکٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور میں سب سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر علی عباس کے لیے، ڈاکٹر سمر جو فرنٹ لائن پہ رہے، فاطمیہ آکسیجنیشن یونٹ جیسا پروجیکٹ، ایک باواز بلند درود پڑھ کے ان کی توفیقات میں اضافے کی دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ڈاکٹر سمر عباس، یہ بتائیں کہ کووڈ گزر جاتا ہے لیکن اس کے اثرات رہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں میں شدید کمزوری آ جاتی ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اتنی کمزوری ہے کہ جتنی پوری زندگی اتنی کمزوری نہیں ہوئی، اور میں اس سے گزر چکا ہوں تو میں بھی اس کو اٹیسٹ کر دیتا ہوں. کچھ لوگوں میں نیورو سائیکیٹرک پرابلمز ہو جاتے ہیں، بے چینی، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن کچھ لوگوں میں بڑھ جاتی ہیں، کچھ لوگ اداس اور ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چند مہینے یہ چیز چلتی رہتی ہے. اس کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گے، اور کیا کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کووڈ سے آتی ہیں کووڈ کے بعد؟ اچھا، کووڈ ان کو ہم کہتے ہیں کووڈ کی کمپلیکیشن یا کووڈ کا پوسٹ کووڈ سیکولی. اس میں جیسے کہ سب سے پہلا جو اعضاء متاثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھیپھڑے. پھیپھڑے پوسٹ کووڈ کے بعد پھیپھڑے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو بہت شدید قسم، ہر کسی میں نہیں، جو بہت سیویئر یا کریٹیکل، یعنی جن کو وینٹ پہ بھی رہنا پڑ گیا، جن کو آکسیجن کی ریکوائرمنٹ زیادہ رہی، جو ہسپتال میں زیادہ رہے، ان میں یہ چانسز بڑھتے ہیں کہ پوسٹ کووڈ ان کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں. اور وہ کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ ان کو آکسیجن کی ضرورت مہینے 2 مہینے تک رہتی ہے یا لمبے عرصے تک، کیونکہ ان کے پھیپھڑے سوزش کی وجہ سے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم فائبروسس بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کووڈ کے ساتھ جس طرح ڈاکٹر علی نے کہا کہ کمزوری اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کووڈ کے بعد جسم میں خون جمنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، دماغ ہو، دل ہو، پھیپھڑے ہوں. تو ہمیں کووڈ کے مریضوں میں خون پتلا کرنے والی دوائی بھی دینی ہوتی ہے تاکہ ان میں فالج، دل کے اٹیک یا پھیپھڑوں میں کلاٹ بننے کے، جس کو ہم PE کہتے ہیں، اس سے بچا جائے. جہاں تک بات ہے، ڈاکٹر علی نے کہا کہ کمزوری، اور ڈاکٹر علی عباس نے بھی کہا کہ ہر دن وائٹامن C یا وائٹامن D یا زنک ہے، یہ جو ہمارے ملٹی وائٹامنز ہیں، ان کی ریسرچ آ رہی ہے. وہ اسی لیے کہ اس کمزوری سے بچا جائے اور باڈی کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے، تاکہ یہ ویکنس کا عرصہ کم از کم رہے. تو جو مین چیز ہے پوسٹ کووڈ کے بعد، جو خاص طور پہ یہ ان میں ہوتا ہے جن کی کووڈ کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی سانس کی ریکوائرمنٹ، آکسیجن کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. شکریہ سمر. علی، ڈاکٹر میں سمر تھوڑا سا بس یہ ایڈ جی کر جی. دوں کہ دیکھیے، کووڈ کے جو پوسٹ کووڈ سنڈرومس ہیں، جو ڈیلیڈ سمٹمس رہتے ہیں، یہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو اوبیسلی کووڈ کے سروائیور ہوتے ہیں. اور ہم لوگ لکی ہیں کہ ہم لوگوں کو کووڈ کی وہ شدت نہیں ہوئی جو اکثر کووڈ کے بیچارے مریضوں کو ہوتی ہے. میرا کووڈ کے مریضوں کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ رہتا ہے، اور جب وہ بہت شدید بیمار ہوتے ہیں تو ان کی فیلنگ ایسی ہوتی ہے، جب ان سے پوچھیں نا کیا محسوس کر رہے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے میں ڈوب رہا ہوں. ان کو سانس لینے میں اتنی مشکل ہوتی ہے، اور یہ مشکل کوئی چند منٹ کی، گھنٹے بھر کی نہیں ہوتی، کئی دن، کئی ہفتے وہ ایک ٹائٹ سا ماسک اپنے منہ پہ لگائے ICU کے کسی بستر پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان مریضوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، صرف ICU کی چھت پہ لگی ہوئی لائٹیں اور سائڈ سے چاروں طرف کمرہ بند، اور یہ اس اسٹیٹ میں کہ ایک منہ پہ ٹائٹ ماسک لگا ہوا ہے جس میں ایک بہت تیز پریشر سے آکسیجن آ رہی ہوتی ہے. 2-4 سیکنڈ کے لیے ماسک ہٹایا جاتا ہے اور انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے اور ماسک لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ دیر تک ماسک ہٹائیں تو ان کی آکسیجن ڈراپ ہو جاتی ہے. اس کیفیت میں بہت سارے مریض بہت سارے دن ICU کے بستروں پہ گزارتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے کرم سے ریکور ہو کے گھر جاتے ہیں. بہت سارے مریضوں کا ایکسپیرینس نیئر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب جان نکلی اور تب جان نکلی. ان میں سے بہت سارے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو تکلیف ہے ان کو سانس لینے کی، انہیں کسی طرح اس سے نجات دلائی جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں، ہم سے اب سانس نہیں لیا جا رہا. سو یہ وہ ٹراما ہے جس سے یہ لوگ دن رات گزرتے رہتے ہیں.
اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اب جو بیمار پڑتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو کے اسپتال گئے اور آئی سی یو میں گئے تو ان کو ان چیزوں سے گزرنا ہوگا. تو یہ اسکیئر, یہ خوف بہت سارے لوگوں کو اسپتال آنے سے روک کے رکھتا ہے. تو وہ مریض جو کئی دن, کئی راتیں, کئی ہفتے آئی سی یو کے بستر میں رہے اور وہاں سے ریکور ہو کے جائے, تو اس ٹراما کا جو اسٹریس ہوتا ہے اس سے اگر وہ آج گزر رہے ہیں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. انہوں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اور کئی مریض فالو اپ پہ ابھی آتے ہیں کلینک میں جن کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ بیچارے کس اسٹیٹ میں تھے اور اللہ میاں نے انہیں کیسے ایک نئی زندگی دی, اور آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا تھا, تو اتنا ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ جن سائیکیٹرک, جس ڈپریشن سے اور جس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کا سمجھنا یقیناً مشکل نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو اس اسٹیٹ سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. اور آف کورس کئی ہفتے تک اسپتال کے بستر پہ پڑے رہنے سے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جسم کے گردے کبھی کمزور ہو جاتے ہیں, کبھی دل کمزور ہو جاتا ہے, کبھی نفس فالج کا چھوٹا سا اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اسی کی سیکویلی ہے جو اب ہم پوسٹ ٹرامیٹک پوسٹ کووڈ ایریا کے اندر دیکھ رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر علی عباس, اور آپ کی باتوں سے ہم سب پہ یہ دوبارہ ایمفیسائز ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کووڈ سے بچنا, اور کم سے کم ایٹ لیسٹ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے. بالکل جیسا آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ کووڈ ہے کہ نہیں ہے, تو میری کھلی آفر ہے آپ میں سے جس کو ڈاؤٹ ہے کہ کووڈ نہیں ہے آپ مجھ سے مل لیجئے, میں آپ کو وہ کووڈ کے مریض دکھاؤں گا. اور جو میں نے ابھی بیان کیا آپ یقین کیجئے یہ بہت تھوڑا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے. دن رات ایسے مریضوں کے ساتھ رہنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, اس میں جو ہمارے اسٹاف کئی گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں, وہ بھی اسی قسم کے ٹراما سے گزرتے ہیں. اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی اسی قسم کے ڈپریشن سے, اس قسم کے مریضوں کو دیکھ کے یقیناً دل ہمارا بھی اداس رہتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ جب یہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے اور ہماری تھوڑی بہت کوشش سے, تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے زندگی کے دونوں رخ دکھائے ہوئے. مگر اس وہم کو ذہن سے نکال دیجئے کہ کووڈ نہیں ہے, اور جب تک آپ بچے ہوئے, خدا کا احسان ہے بچے ہوئے, اور اللہ کرے کہ اس شہر کے اور اس ملک کے اور دنیا کے سب لوگ اس سے بچے رہیں, کوئی علاج نکلے, کوئی ایسی چیز ہو, ویکسین لوگ لگوائیں. ویکسین ہی فی الحال اس مسئلے کا حل ہے. تو جن لوگوں کے ذہن میں ویکسین لگانے سے متعلق شبہات ہیں اس کو بھی دور کر لیں. ویکسین کے اندر کوئی ایسا جادو نہیں کیا جا رہا, کوئی آپ کی جینز چینج نہیں کی جا رہی, آپ کو کوئی انفرٹیلیٹی کے انجیکشن نہیں لگائے جا رہے, آپ کو کچھ ایسا نہیں کیا جا رہا کہ انجیکشن لگائیں گے تو آپ کا ایمان بہہ جائے گا یا ایمان اڑ کے نکل جائے گا جسم سے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. خدارا ان افواہوں پہ کان نہیں دھریں, ویکسین لگوائیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے. پاکستان میں آپ کے پاس لمیٹڈ آپشن ہے, فی الحال 2 آپشن ہے. ایک سرکاری آپشن چائنا کی ویکسین کا, وہ لگا لیجئے, جن کی ایج 50 سے ابو ہے ان کے لیے 21 تاریخ سے کھل گیا ہے, وہ لگا لیں. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں دوسری اسپوٹنک ویکسین رشیا کی ہے وہ لگوا لیں. جو لگوا سکتا ہے لگوا لیں, کیونکہ کووڈ کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے. جس کو سیویئر ہوا, جو اسپتال پہنچا, بچ کے نکل گیا تو اللہ کا احسان ہے. نہیں بچا تو آپ لوگ روز سن رہے ہیں کہ اس ملک میں 1000 آدمی مر گیا, اس ملک میں 200 مر گیا, اس میں 1500 روز مر گیا. تو خدارا اس کو سیریس لیں. آنے والے دنوں میں اجتماعات کا موقع ہے, اجتماعات سے بچیں, سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک کا پہننا, ہاتھ دھونا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. بالکل ڈاکٹر علی عباس, اور چونکہ ویکسین کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے تو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ویکسین پہ ہی بات ہوگی. ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے اور سوال جو میرے پاس آ رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر سے ہمارے پاس کس کو ویکسین لگانی چاہیے؟ پہلے 60 سال سے اوپر کے لوگوں کو لگ رہی تھی, پھر اب 50 سال سے اوپر کے لوگ بھی رجسٹر کر رہے ہیں. آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ آئیڈیلی جن کو فیسلٹی مل جائے وہ لگوا لیں. 18 سال سے اوپر کے لوگ جن کو فیسلٹی مل رہی ہے وہ لگوا لیں. گورنمنٹ کی ویکسین ابھی صرف 50+ والوں کے لیے اوپن ہوئی ہے, اور جیسا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا نجی اسپتال میں اسپٹنک کی ویکسین آئی ہے وہ تو کسی بھی ایج گروپ پہ لگوا سکتے ہیں. صرف اور صرف جو سرکاری ہے وہ سائنو فارم ہے, وہ 50 سال سے اوپر, مگر 18 سال سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لگوانی چاہیے. اگر کن کو نہیں لگوانی چاہیے, بڑا سمپل سا ہے, جس کو اس کے ساتھ ریاکشن ہو یا کبھی کوئی ریاکشن ہوا ہو کسی ویکسین سے, یا اس کو اس وقت بخار ہو رہا ہو, یا کسی کو ایکٹیو کووڈ ہے, جب سٹیبل ہو جائیں تو پھر وہ لگوا لیں. لیکن نیئرلی تقریباً سب کو لگوانی چاہیے. ہمارا جو مقصد ہے
زیادہ تر سب کو لگوانی چاہیے انٹل انلیس کہ کوئی خاص ریزن ہے. میجورٹی 18 سال سے اوپر سب کو لگوانی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر سمر کے بہت ساری ویکسینز ہے, جو چائنا کی سائنو فارم ویکسین ہے, اب یہ رشین ویکسین بھی پاکستان میں آ گئی ہے, آکسفورڈ کی جو ایکسٹرا زینیکا ویکسین ہے وہ بھی آنے والی ہے. کون سی ویکسین لگائیں؟ جو ویکسین مل جائے وہ لگا لیں, کوئی خاص ویکسین آپ ریکمینڈ کریں گے؟ ابھی تو جو مل جائے وہ لگا لیں. اب یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا, اور 50 سال سے اوپر سرکاری ہے, سائنو فارم اویلیبل ہے, اور وہ صرف سرکاری ہسپتال یا جو سرکار نے جن کو دی ہوئی ہے. اب اسپوتنک ہے تھوڑا سا جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لگوا لیں, لیکن جو آپ کو اویلیبل ہے وہ لگوا لیں. جہاں تک بات ہے کمپیریٹیولی کہ زیادہ ریزلٹس کس کے اچھے ہیں, تو ہمارے پاس تو اتنا ڈیٹا نہیں ہے. جو ہم باہر سے ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ سائنو فارم 70% جو ہے وہ ایفیکیسی ہے اور 90% اسپوتنک ہے. لیکن اسپوتنک ہونے کے لیے آپ کے پاس اسپوتنک لگانے کے لیے آپ کو وہ افورڈ بھی کرنی چاہیے. بٹ سائنو فارم جن کو فیسلٹی ملی ہے, ہم لوگوں نے خود سائنو فارم لگوائی ہے, میں نے خود سائنو فارم لگوائی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر سمر ایک سوال بڑا کامن ہوتا ہے کہ جو مریض جن کو ڈائبٹیز ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, جن کو ہارٹ کی بیماری ہے, کڈنی کی بیماری ہے, ایج زیادہ ہے, کیا یہ لوگ بھی سیف ہیں ویکسین لگانے کے لیے؟ ان کو بھی لگانی چاہیے ویکسین؟ سب سے زیادہ تو ایج جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہی سیف ہیں, اور جن کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, وہ بھی لگوا سکتے ہیں. بشرط ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ویکسین لگوانے کا, مجھے اکثر فون آتا ہے کہ ویکسین لگوانے کے ڈاکٹر صاحب بی پی 200 سے اوپر کا ہے. ہاں اس وقت آپ تھوڑا سا ویٹ کر کے کروائیں, لیکن جو جن کا بی پی کنٹرولڈ ہے, شوگر, تو آپ لگوا سکتے ہیں. تو ان شارٹ آپ سب کو لگوا سکتے ہیں ویکسین, اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نہ لگوائیں. اچھا کیا ویکسین لگانے کی کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں؟ ہم ویکسین لگانے جاتے ہیں, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں کیا؟ جی ہم نے دیکھے ہیں. ویکسین لگانے کے بعد زیادہ تر لوگوں کو تو معمولی طور پہ بازو میں تھوڑا سا درد اور اس جگہ پہ ریڈنس ہوتی ہے. الرجک ریاکشن کسی کو بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہت کم دیکھے گئے ہیں. اور کچھ لوگوں کو ویکسین کے بعد ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے, وہ جسم کی قوت مدافعت ہے, امیون رسپانس ہے, تو وہ دیٹ از نارمل. تو عموماً زیادہ تر لوگوں میں ریاکشن نہیں دیکھا گیا, بہت کم مقدار میں, یعنی لیس دین 1% ہے جن میں بہت سیویئر ریاکشن ہوتا ہے. ڈاکٹر علی عباس, آپ کے مریض جن کو ویکسین لگ رہی ہے اب تک کیسا ایکسپیرینس ہے؟ مریض یقیناً آپ کو بتاتے ہوں گے کہ ویکسین لگا رہے ہیں تو کوئی سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ بہت ریئر کوئی کسی کو سائیڈ افیکٹ کو رپورٹ کیا ہے, لیکن بہت اچھی ویل ٹالریٹڈ ویکسین ہے. کوئی جیسے سمر نے بھی بتایا, اس کے علاوہ کوئی ایسے خاص سائیڈ افیکٹس اس کے نہیں. سائیڈ افیکٹس بہت ہی ریئر ہیں, لیکن اس کا ایڈوانٹیج اتنا ہیوج ہے لگانے کا کہ اگر کسی کو تھوڑا سا بازو میں درد ہو گیا, ایک آدھ دن ہلکا پھلکا بخار آ گیا, اس کے مقابلے میں جان تو بچ گئی. جان بچانا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک آدھ دن کا بخار, بازو میں درد, تھوڑا سا ایسا فیل ہوا کہ تھوڑا سک فیل کر رہے ہیں, یا معمولی سا سر میں درد ہو گیا, وہ بھی ایک آدھ دو دن, اس سے کہیں زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈیزیز اگر کسی کو کووڈ ہوا بھی اس کے باوجود, تو اس کی سیویرٹی کم ہوگی اور جان بچ جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر علی عباس کہ اگر کووڈ کسی کو ہو چکا ہے, اور اب تو بہت سارے لوگوں کو ہو چکا ہے, ان کو بھی ویکسین لگانی چاہیے جن کو کووڈ ہو چکا ہے؟ جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے ان کو بھی ویکسین لگانا ہوگا, کیونکہ کووڈ کی ویکسین ان کے لیے بوسٹر کا کام کرے گی, ان کے امیون سسٹم کو مزید چیلنج کرے گی اور ان کے اندر زیادہ قوت مدافعت بن جائے گی. تو وہ تمام لوگ جن کو کووڈ ہوئے 4 ہفتے سے زیادہ کا پیریڈ گزر گیا ہے, ان سب لوگوں کو ویکسین لگانی ہے. تھوڑا سا میں پیچھے چلوں کہ آپ نے پوچھا تھا جن لوگوں کو دوسرے امراض ہیں اور 60 سال سے زیادہ کے ہیں, تو یقیناً جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, گردے کمزور ہیں, پھیپھڑے کمزور ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو زیادہ ویکسین لگانے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو کورونا ہوگا تو ان کے زیادہ بیمار ہونے کے امکانات ہیں. اگر ایک 60 سال کا آدمی ہے جس کو کوئی مرض نہیں ہے, اور ایک ایسا ہے جس کا جو 60 سال کا ہے اس کو شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی اور گردے بھی کمزور ہیں, تو جس کو یہ 2-3 امراض ساتھ میں ہیں اس کو پرائرٹی پہ ویکسین لگنی چاہیے کمپیئر ٹو اس آدمی کے کہ جس کو جو صرف 60 سال سے زیادہ کا ہے. تو یہ کانسیپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو زیادہ بیماریاں ہیں, جن کو پہلے کوئی کینسر رہ چکا ہے, جن کو کیمو تھراپی مل چکی ہے, جن کو کبھی ریڈیشن ہو چکی ہے, جن کو پہلے ٹی بی رہ چکا ہے, جن کے پھیپھڑے تھوڑے سے کمزور ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پرائرٹی پہ, جن کو
عام لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ مقدم رکھا جائے اور ان کو ویکسین لگائی جائے. اچھا ڈاکٹر یہ بس اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے کہ جن کو سلفا ڈرگ سے الرجی ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کو سلفا کیٹیگری آف ڈرگ سے الرجی ہے, کیا وہ بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ میری نالج میں نہیں ہے کہ سلفا کی الرجی اس ویکسین کے لیے کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. سمر آپ کو اس بارے میں؟ آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو ڈاکٹر علی. میرے خیال سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری نزدیک جن کو سلفا الرجی ہے ہم نے ان کو ویکسین, میرے ساتھ 2-3 بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے سلفا سے الرجی ہے, تو کمپوننٹ میں سلفر ہم نے نہیں دیکھا ہے. جو ویکسین سائنو فارم کی بات کروں گا ان میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے, باقی ویکسینز کا مجھے نہیں پتا. تو اگر کسی کو, میری نالج میں نہیں ہے کہ جو پاکستان میں جو 2 ویکسین اویلیبل ہیں اس میں کسی میں سلفر کمپوننٹ ہے, اور اگر سلفر کمپوننٹ نہیں ہے تو پھر یہ کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر سمر عباس, کیا حاملہ خواتین کووڈ ویکسین لگا سکتی ہیں؟ اچھا, اس پہ ریسرچ چل رہی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. اگر آپ جن کو ڈاکٹر سے مشورہ کریں لگوا لیں, ہمارے پاس ریسرچ کا نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو لگی تو اتنی ایفیکیسی ہے. ان شارٹ اگر وہ لگوا رہے ہیں لگوا لیں, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ وہ ان میں فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ لوگوں نے بڑا واضح کر دیا کہ جتنی عمر زیادہ ہے اور جتنی بیماری زیادہ ہیں اتنا ضروری ہے کووڈ ویکسین لگانا. کیا 40 سال سے, ایک سوال میرے پاس ہے کہ 40 سال سے کم عمر لوگ اگر فیسلٹی ہے ویکسینیشن کروا سکتے ہیں تو کیا کروانی چاہیے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا 18 ایئرز اینڈ ابو, 18 سال سے اوپر کے لوگ جن کو فیسلٹی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لگوا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر علی عباس, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کووڈ ویکسینیشن, یہ جو سائنو فارم ویکسین تھی اس کے 2 ڈوزز تھے, پہلا ڈوز اور پھر تیسرے ہفتے بعد یعنی 21 دن بعد دوسرا ڈوز. تو یہ امیونٹی یا قوت مدافعت کب ڈیولپ ہوتی ہے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ویکسین لگوائی اور فوٹو اپلوڈ کر دی فیس بک پہ, اور 3-4 دن کے بعد ان کو کووڈ ہو گیا اور لوگوں نے کہا دیکھیں ویکسین لگائی اور اس کے بعد کووڈ ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر تصویر کو فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر علی عباس آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں اس کے بارے میں پلیز. اچھا, ایز اے جنرل پرنسپل آپ کب آپ کی باڈی تیار ہو جاتی ہے اور اس کا امیون سسٹم کب میچور ہو جاتا ہے کووڈ کے وائرس سے لڑنے کے لیے ویکسین کے بعد, آپ کے سوال کا یہی مطلب ہے. سو سائنو فارم کی دوسری ویکسین لگانے کے 2 ہفتے کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر انف امیونٹی ہے اور کہ آپ اگر کووڈ کے مریض سے کانٹیکٹ میں آ بھی گئے تو آپ کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی اور دیگر چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. تو ایز ان اے نٹ شیل, کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز کے 2 ہفتے کے بعد اتنی اینٹی باڈی بن جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی حد تک پروٹیکٹڈ فیل کریں. پروٹیکٹڈ فیل کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب آپ ماسک اتار کے پھینک دیں اور ہاتھ دھونا چھوڑ دیں اور سب سے گلے ملنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جسم کے اندر کسی حد تک اینٹی باڈی بن گئی ہے, اور خدا نخواستہ آپ کا کوئی ایکسپوجر ہو گیا کسی کووڈ کے مریض سے یا آپ کے اوپر کووڈ کا وائرس کسی طرح کانٹیکٹ میں آ گیا تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی سیویئر ڈیزیز نہیں ہوگی یا لائف تھریٹننگ ڈیزیز نہیں ہوگی. تو کووڈ کی ویکسین لگانے والے حضرات جن لوگوں نے لگا لی ہے ان کو بہت بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ریسرچ ہر تھوڑے عرصے پہ ایک نیا سرپرائز ہمارے لیے لے کر آتی ہے. اور بالکل اسی طرح جس طرح دیگر تمام لوگ ماسک پہنتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں, اسی طرح ویکسین لگانے والے لوگ بھی فی الوقت اسی طرح کے ایس او پیز کو فالو کرتے رہیں گے جب تک کہ سارے لوگوں کو ویکسین نہیں لگ جاتی ہے, جب تک ہم لوگ آپ لوگوں کو کوئی نئی انسٹرکشن یا نئی گائیڈ لائن نہیں دیتے کہ بھئی اب اللہ کرے کہ جلد وہ وقت آئے کہ اب ماسک اتارنے کا ٹائم آ گیا ہے, اب آپ کھل کے گلے مل سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر علی والی بات کہ ویکسین لگوانے کے بعد پلیز ماسک نہ اتاریں, ماسک اور ہینڈ ہائیجین برقرار رکھیں. اچھا, میں جو ڈاکٹر علی عباس سمجھا کہ 2 ڈوزز لگنے کے بھی مزید 2 ہفتے بعد امیونٹی آئے گی اور اس کے بعد بھی ایس او پیز کو فالو کرنا ہے اور پوری احتیاط کو جاری رکھنا ہے. بالکل. باقی تھوڑا سا کلیئر کر دوں آپ کو عمران خان کا کیا موسٹ لائکلی کیا سینیریو ہوا تھا, کیونکہ شاید آپ کے پاس ایک سوال عمران خان کے بارے میں آ جائے. موسٹ لائکلی ہوا یہ تھا کہ انہوں نے وائرس کانٹیکٹ پہلے کر لیا تھا اور اس کے فوراً ہی بعد انہوں نے ویکسین لگا لی. تو ویکسین نے اوبویسلی ان کو
امیونٹی ان کے اندر بلڈ نہیں کی تھی, کیونکہ امیونٹی ویکسین بلڈ کرتی ہے سیکنڈ ڈوز کے بھی 2 ہفتے کے بعد, اور ان کو تو پہلی ڈوز کے ہی چند دن کے بعد. تو اٹ وازنٹ کہ جو ویکسین تھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی. سائنو فارم کی ویکسین کے اندر کووڈ کا وائرس نہیں ہے, وہ ایک ڈیڈ وائرس ہے, ڈیڈ ہے, وہ آپ کو ڈیزیز کاز نہیں کر سکتا, دیٹس فار شیور. تو کوئی بھی جو ویکسین ہے اس کے اندر زندہ وائرس نہیں انجیکٹ کیا جاتا. تو یہ جو ہمارے پاس جو دونوں ویکسینز ہیں بالکل سیف ویکسینز ہیں, بہت محتاط, بہت جدید طریقے سے بنائی گئی ہیں, اور اس کے لگانے سے نہیں ممکن کہ کورونا کے کا مرض کسی کو ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ویکسین لگانے بعد کچھ لوگوں کو کبھی کبھی ایک دن کے لیے بخار بھی ہو جاتا ہے, تو یہ کووڈ کا بخار نہیں ہے, ویکسین سے ریئیکشن والا بخار ہے, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے عمومی طور پہ, مگر بہت ہی ایکسٹریملی ریئر کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے کووڈ کے ایک اسٹرین سے نمونیا ہوا تھا اور بعد میں ایک دوسرے اسٹرین سے, لیکن یہ ایک ایکسٹریم ریئر کنڈیشن ہے کہ آپ کو ایک دفعہ کووڈ ہونے کے بعد دوبارہ کووڈ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر علی, یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن کے بعد کچھ لوگ پھر اپنی اینٹی باڈی ٹیسٹ کراتے ہیں, اور جب وہ نیگیٹو آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن ہمیں کس طرح کی لگی کہ ہماری اینٹی باڈی پازیٹیو ہی نہیں ہوئی. تو کیا یہ اینٹی باڈی جو ویکسینیشن کے بعد کیا ہر مریض میں اینٹی باڈی بن جاتی ہیں, یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں اینٹی باڈی دکھتی نہیں ہے ٹیسٹ کے اندر لیکن قوت مدافعت ان کے اندر پھر بھی آ جاتی ہے, کیا ایسا بھی ہے؟ کووڈ کی ویکسین لگانے کے بعد میجورٹی پاپولیشن کے اندر اینٹی باڈی بن جائے گی, بن جانی چاہیے, لیکن سب میں نہیں بنے گی کیونکہ کچھ لوگوں کو امیون کریں گے. جو سنگل شاٹ ویکسین ہے, کینسائنو ویکسین جی سائنو کے نام سے ہی ہے, اور کنسائنو ویکسین ہے, وہ بھی سنگل شاٹ ہے, لیکن اس میں 2 ڈوزز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی ابھی سرکاری طور پہ ہے, یہ پرائیویٹلی یا نجی ہسپتالوں میں ابھی نہیں آئی ہے. کیوں ڈاکٹر علی؟ بالکل. تو یہی ہے کہ ابھی تک تو ہمارے پاس اطلاع 90 ڈیز کی ہے, آگے بوسٹر لگے گا نہیں لگے گا, جیسے ہی بڑھتے جائیں گے تو ہمیں انفارمیشن آتی رہے گی. بہت شکریہ. میرے خیال سے بہت سارے متس جو ہیں ویکسین کے بارے میں آپ لوگوں نے کلیئر کی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر علی, کووڈ کہیں نہیں جا رہا ایسا لگتا ہے, تیسری ویو آ گئی ہے اور ہم شاید وہیں کھڑے ہیں جب پچھلے ماہ رمضان میں کھڑے تھے. صرف اس بار ہمارے اندر بہتر سمجھ آ گئی ہے کووڈ کے بارے میں. یہ بتائیے, بہت سارے لوگ جو ڈائبیٹک ہیں, جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے, جن کو ہارٹ ڈیزیز ہیں, کڈنی کے پرابلمس ہیں, وہ پچھلے 1 سال سے اکثر مریض ہاسپٹل جا ہی نہیں رہے کووڈ کے ڈر سے. اور کووڈ تو بہرحال ایک بیماری ہے, یہ باقی ساری جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں اور یہ ہاسپٹل نہیں جا رہے ہیں, تو کوئی ایسی گائیڈ لائنز بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو روٹین وزٹس پہ جانا چاہیے ہاسپٹل, یا یہ گھروں میں ہی موجود رہیں, کیا کرنا چاہیے؟ کوئی گائیڈ لائنز اس میں موجود ہیں جو ہمیں بتائیں؟ دیکھیے, کووڈ کے آنے سے لوگوں میں یہ فیئر پھیل گیا کہ اسپتال نہیں جانا چاہیے, اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا کیونکہ ہاسپٹل سارے آکوپائڈ تھے کووڈ کے مریضوں سے, اور ان مریضوں کے لیے اس بات کا رسک تھا, اور ابھی بھی ہے کہ یہ ہاسپٹل آئیں گے تو کہیں کووڈ کانٹیکٹ نہ کر لیں. 1 سال کے دوران جو بہت اچھی چیز ہوئی وہ یہ کہ بہت سارے فزیشنز آن لائن اویلیبل ہو گئے, اور ٹیلی میڈیسن کا ایک نیا سا اور بہت اچھا سسٹم بلڈ اپ ہو گیا اور مزید ہوتا جا رہا ہے. تو وہ لوگ جن کو یہ فیسلٹی ہے کہ ٹیلی فون پہ اپنے معالج سے کانٹیکٹ کر لیں, ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کر لیں, آن لائن کنسلٹیشن کر لیں, تو وہ کسی حد تک اپنا کام اس چیز سے چلا سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو کرونک ڈیزیزز جیسے ڈائبٹیز اور گردے کے امراض اور پھیپھڑے کے امراض اور جوڑوں کی تکلیفیں, یہ سارے مریض ان کو کسی سٹیج پہ اسپتال آنا ہوگا, اور اگر کسی وجہ سے اسپتال آنا پڑے تو وہ جو ایک جنرل ایس او پی ہر گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے لوگوں کو کہ بھئی آپ ماسک پہن کے آئیں اور اپنا ہاتھ دھوتے رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور ایسے ہاسپٹلس کا رخ کریں جیسے فاطمیہ ہاسپٹل کہ جہاں پہ ایس او پی کو انشور کیا جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, کرسیوں کے درمیان فاصلہ رکھا گیا ہے, اسپتال کے بستروں کے درمیان فاصلوں کو بڑھا دیا گیا ہے, ایمرجنسی روم میں بستروں کے درمیان فاصلہ رکھا گیا ہے, جب آپ ہاسپٹل میں انٹر ہوتے ہیں تو انشور کیا جاتا ہے کہ آپ نے ماسک پہنا ہوا ہو, آپ ہاتھ دھوئیں اور پھر انٹر ہوں, یا سینیٹائزر استعمال کریں. تو ایسے اسپتالوں کا, اسٹینڈرڈ ہاسپٹلس کا رخ کریں جہاں پہ یہ ایس او پیز فالو ہوتی ہوں, اور اگر آپ کو اپنے معالج کو دکھانا ہے تو اسپتال جا کے دکھایا جا سکتا ہے, مگر
خود بھی SOP فالو کریں اور ان ہاسپٹلس کا رخ کریں جہاں پہ اتنی ہی اسٹرکٹنیس کے ساتھ جتنی فاطمیہ ہاسپٹل میں اسٹرکٹنیس ہوتی ہے SOPs کو فالو کرایا جاتا ہو انہی ہاسپٹل میں جا کے علاج کرائیں. ڈاکٹر سمر عباس، بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے ہم سب کے حلقوں میں، اور لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کووڈ ہو جانے کے بعد بہت ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں، اور ایک عام تھنکنگ ان کے اندر آتی ہے کہ ہم چکے سے گزار چکے ہیں کووڈ کو، تو دوبارہ شاید آئے گا نہیں، آئے گا تو ہم پھر گزار لیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا کووڈ دوبارہ آ سکتا ہے، اور کیا ضروری ہے کہ اسی شدت سے آئے یا زیادہ شدید آ سکتا ہے، اور کیا SOPs کو فالو کرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو، یا عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ SOPs فالو نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جب مجھے کووڈ ہوا تھا تو اس وقت یہی تھا کہ ایک بار کووڈ ہو گیا دوبارہ کووڈ نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے ٹائم جیسے ہی گزرا ہم نے دوبارہ جن کو کووڈ ہو چکا تھا ان کو دوبارہ کووڈ ہوا. کچھ لوگوں کو اسی شدت سے اور کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ شدت سے ہوا. تو SOPs کا برقرار رکھنا آخر تک، اب تک جب تک کہ ہمارے پاس گائیڈ لائنز نہیں آتی تب تک تو رکھنا ہی رکھنا ہے. لیکن دوبارہ کووڈ بالکل ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ شدت سے ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ماسک کو پہنیں، گلوز پہنیں، یا اگر گلوز بھی نہیں تو ہاتھوں کو دھوئیں، پراپر سینیٹائز کریں، SOPs کو فالو کریں تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان ہے، لوگ مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور کیسے کووڈ سے بچیں؟ پچھلے ماہ رمضان میں تو ہر چیز تقریباً بند ہو گئی تھی، لیکن اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ سب کچھ، مسجدیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اعمال بھی ہوں گے، لوگ جا رہے ہیں. کیا خیال رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر سمر عباس مزید کہ لوگ عبادتیں بھی کریں، ماہ رمضان کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجوائے بھی کریں، اور کووڈ سے بھی بچیں؟ آپ کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو؟ میں وہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر مسجدوں میں جا رہے ہیں تو اپنی جان نماز لے کے جائیں. وہی بات ہے، ہاتھوں کا کوشش کریں کہ فاصلہ رکھیں. جیسے 2 میٹر کا فاصلہ ڈاکٹر علی نے پہلے بتایا کہ فاصلہ رکھیں، ماسک کو پہنیں، سینیٹائز کریں، اور نماز پڑھنے کے لیے اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو اپنی جان نماز لے کے جائیں. یہ میں کہہ سکتا ہوں، اس سے ہم کافی حد تک بچ سکتے ہیں. بٹ پھر بھی احتیاط کریں مجمع میں جانے سے، گیدرنگز میں جانے سے، تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں. اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں کے، جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. کووڈ کسی کو ہو جائے تو ہمارے لیے اکثر کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ آئسولیٹ ہو جائیں، لیکن وہی بات ہے کہ اتنے چھوٹے گھر میں کس طرح آئسولیٹ ہو، اور اگر وہ گورنمنٹ فیسلٹی میں جاتے ہیں، کہیں جیسے ایکسپو سینٹر میں فیسلٹی تھی، تو وہاں کتنی سیفٹی ہے؟ کچھ اس بارے میں بھی روشنی ڈالیں پلیز. دیکھیں، وہ تو جن کے گھر چھوٹے ہیں یا ایک کمرے میں 5 لوگ رہتے ہیں یا 6 لوگ رہتے ہیں، اگر کسی کو ایک کو کووڈ ہو جائے تو میری یہ رائے ہے کہ وہ ایسی فیسلٹی تلاش کریں جیسے ایکسپو تھا، یا جہاں پہ آئسولیشن پراپر ہو سکے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ باقی کے 5 لوگ بچ سکتے ہیں جو ان کے ساتھ رہیں. دیکھیں، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کے بڑے گھر نہیں ہوتے. ہم ایک کمرے میں 5 سے 6 لوگ رہتے ہیں، ہماری زیادہ تر پاپولیشن ایسی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جن کو ہو جائے وہ آئسولیشن فیسلٹی تھا. یہ نہیں کہ آپ اسی کمرے میں رہ رہے ہیں اور فاصلہ کر کے رہ رہے ہیں، بٹ کوشش کریں کہ ایسی فیسلٹی یا ایسی چیز تلاش کریں جہاں پہ آپ کو آئسولیٹ پراپر طریقے سے کیا جائے. شکریہ ڈاکٹر علی عباس. لوگ تھکتے جا رہے ہیں پروگرام سے، نہیں پروگرام تو ابھی اور بھی ہمارے اندر انرجی ہے، اور آج پہلی بار پروگرام ایسا ہو رہا ہے کہ سامنے آڈینس نہیں ہے، کچھ والنٹیئر حضرات ہیں اور بہت ہی کینلی سن رہے ہیں، تو ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے بات کرنے کا. مجھے یہ بتائیے کہ لوگ اب کووڈ سے تھکتے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بھی اب تھکنا شروع ہو گئے ہیں، اور سب کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ کووڈ آخر کب تک ماسک پہننا ہے، کب تک اسی طرح SOPs کو فالو کرنا ہے. کیسے موٹیویٹ کریں لوگوں کو؟ آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے، کیسے اس پہ بتائیں گے ہمیں؟ علی، آنیسٹلی اسپیکنگ، کووڈ ڈیزیز کو فائٹ کرنے اور اس سے لڑنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت ان نیچرل ہے. اٹس سو ان نیچرل کہ آپ آ جائے تو میں نے آپ سے ہاتھ نہیں ملایا، عید ہوگی تو میں آپ سے گلے نہیں ملوں گا. اسی طرح آپ بچوں کو پیار نہیں کر سکتے، آپ والدین کی قدم بوسی نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ان نیچرل سی اس ڈیمانڈ ہے اس ڈیزیز کی، اور اس کو بہت عرصے تک
مینٹین کرنا کہ سوشل گیدرنگ نہ ہو اور شادیاں نہ ہوں اور پارٹیز نہ ہوں، مجلسیں نہ ہوں اور محفلیں نہ ہوں اور اجتماعات نہ ہوں، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایک اتنی ان نیچرل سی چیز ہے جس کو بہت عرصے تک کرتے رہنا آنیسٹلی بہت ڈیفیکلٹ ہے. اسی لیے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ رولز بریک کر دیتے ہیں کیونکہ ان نیچرل ڈیمانڈ ہے اس ڈیزیز کی. لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں؟ آئی تھنک وہ لوگ آلریڈی بہت موٹیویٹیڈ ہیں جو ڈیزیز سے سفر کر چکے. جن لوگوں نے اب فرسٹ ہینڈ دیکھ لیا نا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ڈیزیز کیا تباہی پھیلا سکتی ہے، وہ لوگ تو بہت اسٹرکٹلی اس کے ایس او پیز کو ابھی بھی فالو کر رہے ہیں. جو لوگ لکی ہو گئے اور ہلکے سے جھٹکے سے نکل گئے، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکے کہ وہ کس مصیبت سے بچ گئے. وہ میجر پاپولیشن ہے جو ذرا خطرناک سی ہے، جو ایس او پیز کو فالو نہیں کرتی. موٹیویٹڈ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو ایس او پیز فالو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اپنے لیے بھلے نہ کریں. آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ دوسرے کی جان کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. آپ کے ایس او پی فالو نہ کرنے کا خمیازہ کوئی دوسرا شخص بھگت سکتا ہے. وہ دوسرا شخص آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے، وہ مریض بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ جس کو آپ نے دیکھا اور خود ایس او پی فالو نہیں کی. وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ دکان میں سودا لینے کے لیے گئے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے حقوق ہیں جو اب آپ پہ ان ایس او پیز کا فالو کرنا آپ پہ واجب ہے دوسروں کی صحت کے لیے. اور یقین کیجئے کہ اگر آپ نے احتیاط نہیں برتی اس کا حساب ہوگا. وہ جو لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے دوسرے بیمار پڑ رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ یہ جانتے بوجھتے کہ یہ مرض اس طرح پھیل سکتا ہے، انہوں نے احتیاط نہیں کی. تو موٹیویٹ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، ویسے دوسروں کی صحت کی حفاظت کے لیے آپ پہ واجب ہے کہ آپ وہ سارے ایس او پیز فالو کریں جو اس موجودہ زمانے کے علم کے مطابق آپ کی نالج میں ہے کہ دوسروں کے رسک کو کم کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ انسینٹیو ہے کہ رمضان میں مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ نے ٹیسٹ کرایا، پازیٹیو آ گئے اور آپ چلے گئے جی جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے اور برابر والے کو کووڈ لگ گیا، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو پتا تھا آپ کووڈ پازیٹیو ہیں مگر آپ کو سمٹمز نہیں تھے، آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور دوسرا آدمی بیمار ہو گیا، آپ سے سوال پوچھا جائے گا. علماء حضرات آج موجود نہیں ہیں مگر میری اپنی محدود سی جو عقل ہے وہ یہ ضرور بتاتی ہے کہ جو لوگ کووڈ کے متعلق جو نالج ہے اس کو اس وقت اپلائی نہیں کر رہے اور ابھی بھی اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی ان پریکاشن سے کچھ نہیں ہوتا اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ یا آپ ایک اور ایگزامپل دے دوں، آپ گھر میں اپنے کوئی دعوت کر لیں، کوئی شادی کا فنکشن جیسے بہت سارے لوگوں کو بلا لیں. کتنے ایسے مریض ہم لوگوں نے دیکھے کہ جو بیمار ہوئے تھے اس لیے کہ وہ کوئی شادی کا فنکشن اٹینڈ کر کے آئے تھے. گروپس 15 16 لوگ ایک فیملی کے بیمار ہیں، کیا ہوا تھا جی وہ شادی کا ایک پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے گئے. تو شادی میں جن لوگوں نے ان کو دعوت دی تھی وہ بھی یقیناً جواب دہ ہوں گے. علی آپ کچھ ایڈ کریں بھائی، میرے نزدیک تو یہ بہت نہیں ڈاکٹر علی، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ہم لوگوں نے اکثر یہ ایسے مریض دیکھے ہیں جو شادی اور جو گیدرنگ سے ہو کے اور یہ جب فیزز ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ شدت میں اور پورے کے پورے فیملیز پازیٹیو آ رہی ہیں، تو برائے مہربانی احتیاط کریں اور ان چیزوں سے بچیں تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی ان چیزوں سے آپ بچا سکتے ہیں. علی ایک منٹ میں اور لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو آڈینس ہے اس میں سے کچھ لوگ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے. جب کوئی کورونا یا کووڈ کا مریض اسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو اٹینڈنٹس کو اس سے دور کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے. ہمیں بالکل احساس ہوتا ہے ایز ڈاکٹرز کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین، بھائی بہن، جو بھی بزرگ بیمار ہیں، آپ بیماری کے وقت ان کے پاس رہیں، ان کے قریب رہیں. یہی شاید وہ وقت ہوتا ہے جب ان کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس مرض کی انفارچونیٹلی ڈیمانڈ انتہائی ان نیچرل ہے. یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فیملی ممبرس اس بیمار سے دور رہیں. میں آپ کو آج ہی کی بات بتاؤں کہ ایک والد صاحب اور ایک ہی مہینے کے دوران وہ بیمار ہوئے. یہاں ان کا بیٹا ان کو سعودی عرب سے دیکھنے کے لیے آیا
والد صاحب سروائیو نہیں کر سکے. والد صاحب کے ڈپارچر کے 2-3 دن کے بعد بیٹا بیمار ہوا, وہ شدید بیمار, اور اس کے بعد ایک اور بہن ہوئی اسی فیملی کا جو اب اس بھائی کی دیکھ بھال کر رہا تھا, وہ شدید بیمار. تو پوری ایک چین چل جاتی ہے. تو اگر ڈاکٹرز اسپتال میں آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پہ نہیں آئیں اس کمرے میں, یا آئسولیشن ہے, تو اس بات کو سمجھیے کہ وہ صرف اور صرف آپ کی صحت کی حفاظت کی خاطر, اس خیال سے کہ اس چین کو بریک کیا جائے, آپ کے بیمار مریض کو آپ سے دور رکھ رہے ہیں, تو اس کو آفینڈڈ فیل نہیں کیجیے. آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ دور کر رہے ہیں کوئی کسی غلط وجہ سے. صرف اور صرف نیت یہ ہے کہ یہ جو مریض بیمار ہے یہ تو بیمار ہے ہی, یہ اپنی وجہ سے, اس کی وجہ سے دوسرے لوگ اور بیمار نہ ہو جائیں. سو آئسولیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ بیمار مریض, کیونکہ بہت انفیکشس ڈیزیز ہے, فوراً ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, اور ہم ڈاکٹرز کو پورا احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس مریض کے ساتھ رہیں, مگر یقین کیجئے کہ اس مریض کے ساتھ آپ کا ہونا, کئی ایسے کیسز ہیں جس میں اٹینڈنٹ بیمار ہو گئے مریض کے ساتھ رہنے سے. تو ہم لوگ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ مریض کے اٹینڈنٹ کو ان سے دور رکھا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر الیاس. ڈاکٹر سمر, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ بات کرنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہوں گا کہ آخر میں ڈاکٹر علی نے تو بہت اچھے سے بیان کر دیا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہی بات ہے کہ ایس او پیز کو فالو کریں, ماسک پہنیں, ہاتھوں کی صفائی ستھرائی کریں, فاصلہ رکھیں آپس میں, تاکہ ہم ایک تو کووڈ سے بچ سکیں اور ہم دوسرے لوگوں کو کووڈ سے بچائیں. یہی میں کہوں گا, ایس او پیز کو فالو کریں اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمر عباس آپ کا, ڈاکٹر علی عباس آپ کا. میں نے اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا, اور کھوجا جماعت کا کہ آپ نے ہم سب کو مدعو کیا اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.